اور آنکھیں بند کر کے باپ دادا کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور حق سامنے آتا ہے تو اس کا انکار کر دیتے ہیں. ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے ایک شخص کہ جب اس کو آواز دی جائے تو اس کو کچھ سمجھ میں نہ آئے کہ کہا کیا جا رہا ہے. مثلاً دور سے کوئی آواز دے تو آپ کو ایک آواز تو آتی ہے لیکن یہ سمجھ نہیں آتی کہ میننگ کیا ہے اس بات کے. جیسے گڈریا بھیڑ بکریوں کو آواز دیتا ہے تو وہ صرف آواز سنتے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتا چلتا کہ وہ کیا رہا ہے. اسی لیے ان لوگوں کو کیا کہا گیا؟ سمن بکمن امیون. یہ آنکھیں بند کر کے آباء و اجداد کی تقلید کرنے والے، ان کے طریقوں کو فالو کرنے والے کیسے ہیں؟ سمن، حق کی آواز سن ہی نہیں سکتے. بکمن، حق ان کے منہ سے کبھی نکلتا ہی نہیں. امیون، حق نظر آتا ہی نہیں. فہم لا یعقلون، فہم لا یعقلون. ان کی سب سے بڑی کوتاہی کیا ہے؟ یہ عقل سے کام نہیں لیتے. تو خلاصہ کیا ہے بات کا؟ ہمیں دین کے معاملے میں عقل استعمال کرنی ہے، اچھے برے کا فرق پہچاننا ہے، اس بات کو دیکھنا ہے کہ کون کہاں سے بول رہا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، اس کے پیچھے غرض کیا ہے. تو گویا یہاں پر حق کو نہ پہچاننے والوں کی مثال کس سے بیان کی گئی ہے؟ یا حق کو نہ پہچاننے والے کس کی طرح ہیں؟ بے عقل جانوروں کی طرح، جن کو ان کا چرواہا جب آواز دیتا ہے تو وہ بے سوچے سمجھے محض آوازوں پہ حرکت کرتے رہتے. تو آپ نے کبھی ان کو چلتے دیکھا؟ کہ کبھی راستے میں ریوڑ نظر آئے تو ضرور غور کیجئے اس پہ کہ وہ سر نیچے کر کے بس دوڑ رہی ہوتی، جدھر سارے جا رہے تھے ادھر ہی جا رہی ہوتی، جدھر سے آواز آتی اس آواز کے پیچھے چل پڑتی. یہ نہیں سوچتی کہا کیا ہے. اس کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا کہ ابھی مجھے ذبح کرنے لے جا رہے ہیں یا کچھ کھلانے کو لے جا رہے ہیں. تو جیسے ایک جانور کو کوئی سمجھ نہیں ہوتی نا. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو لوگ مرغیاں پالتے ہیں تو روزانہ ان دانہ دینے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ایک مخصوص آواز نکالتے ہیں. پھر میں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ بسا وقت لوگ مرغی کو پکڑ کے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو دانہ پھینکتے آ کرتے ہیں، وہ آ جاتی ہیں، پکڑ لیتے ہیں، پھر لے جا کے ذبح کر دیتے ہیں. اب ان معصوم جانوروں کو کچھ پتا نہیں کہ اب ہمیں کس لیے بلایا جا رہا ہے، پکڑنے کے لیے دانہ ڈالا جا رہا ہے یا بھوک مٹانے کو. تو بالکل اسی طرح کچھ لوگ دنیا کے لالچ میں ایسے مبتلا ہوتے ہیں کہ ہر دانہ ڈالنے والے کے پیچھے چل پڑتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ یہ کس لیے ڈال رہا ہے، پکڑ کے ختم کرنے کو، ذبح کرنے کو، یا کسی ضرورت کے پورا کرنے کو. اس کی اپنی کوئی غرض ہے یا ہمارا کوئی فائدہ ہے. بلانے والے کی آواز کے پیچھے بھاگ پڑے. کوئی اٹھ کے پکارے ویلنٹائن ڈے منانا ہے تو ساری قوم بھاگ پڑے اس کے پیچھے، اور یہ بھی نہ پتا ہو کہ یہ کس لیے منایا جا رہا ہے. سب منا رہے ہیں، ہم بھی منا لیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ اتنے ریجڈ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کب اس بات کو بھی آپ مائنڈ کرنا شروع کر دیں. پھول خریدنا کوئی بری بات ہے؟ اتنے غریب بچے بیچ رہے ہوتے ہیں، ان کی مدد ہی صحیح. بلون خریدنے میں کیا برائی؟ ان غریب بچوں کا روزگار لگا ہوا ہے، چلے سال میں ان کو کچھ کھانے کو مل جائے گا. تو بات یہ ہے کہ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو. تو ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے، یعنی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی مرکز ہے، محبت کا مقام ہے، پلٹ کر لوٹ کر جانے کی کوئی جگہ ہے. ہر ایک کا دل کہیں نہ کہیں اٹکا ہوا ہے، وہ ہر بات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر قوم کا، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی. یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستبقوا الخیرات،
امت مسلمہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف کسی خاص رخ کے نہیں ہو جانا، تمہارا کام ہے نیکیوں میں دوڑ لگانا، بھلائیوں میں آگے بڑھنا۔ اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ خیرات کا اوریجن کیا ہے؟ کون سی نیکیاں ہوتی ہیں؟ خیرات کون سی ہوتی ہیں؟ صدقہ خیرات، خیرات نیکیوں کے لیے ہے۔ کون سی نیکیاں؟ خیرات، خیرت ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کسی نیکی کا اپنے کمال کو پہنچنا، چنے ہوئے کام، ایسے کام جن کا فائدہ عوام الناس کو ہو، مثلا لوگوں کی بھلائی اور سوشل ویلفیئر کے جو بھی کام ہیں وہ سب خیرات میں آتے ہیں، وہ کام جن میں لوگوں کا بھلا ہو۔ یہ بات کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ فاستبقوا الخیرات، امت مسلمہ تمہیں کیا کرنا ہے؟ ہر ایک کا دل کہیں نہ کہیں اٹکا ہوا ہے، وہ ہر بات میں اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہر قوم کا، ہر مذہب کا کوئی نہ کوئی مرکزی نقطہ ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی علامت ہوتی ہے جس سے وہ پہچانی جاتی۔ تو گویا اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ کام کرو جس سے لوگوں کا فائدہ ہو، دوسروں کی سوچو، خود غرض بن کے مت جیو۔ لیکن دوسروں کے لیے کیا سوچو؟ صرف ان کی دنیا کا سوچو یا ان کی آخرت بھی سوچو؟ محض دنیا کے کام ہی نہیں، ان کی آخرت کی بھلائی بھی سوچو۔ مثلا ایک ڈاکٹر کسی بیمار کو ایسی دوا تو نہیں دیتا جس سے وقتی طور پر تو افاقہ ہو لیکن تھوڑی ہی دیر بعد مریض کا دم نکل جائے، تو یہ بھلائی تو نہ ہوئی، بلکہ اس کی کوشش کیا ہوتی ہے کہ مریض کی جان بچ جائے۔ تو بہرحال بحیثیت امت ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے کاموں میں آگے بڑھنا۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 158 میں فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ شاعر شعیرہ کی جمع ہے، عبادت کی جگہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ شعیرہ نشانی کو کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر، تو شاعر اللہ کیا ہوا؟ ہر وہ چیز جس کو دیکھ کر اللہ کی یاد آ جائے، اللہ تعالیٰ کے دین کے وہ فرائض اور نشانات جن کی حدود سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے۔ تو شاعر میں عبادت کے نشان، مثلا صفا مروہ، منا مزدلفہ، اور عبادت کے اوقات، مثلا حرام مہینے، عیدین، جمعہ، آذان وغیرہ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ تو بنیادی طور پر شاعر سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے کسی انسان یا کسی قوم کی پہچان ہوتی۔ تو شاعر اللہ کون سے ہوئے؟ جن کاموں سے یا جن جگہوں سے کس کی پہچان ہو؟ اللہ تعالی کی پہچان ہو۔ مثلا اگر آپ کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں تو کیا محسوس ہوگا کہ یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اگر کسی کو عید مناتے ہوئے دیکھیں تو آپ کیا کہیں گے؟ مسلمان ہے۔ اور اگر کسی کو ویلنٹائن ڈے مناتے ہوئے دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ سب سے پکا مسلمان ہے۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہر قوم کا ایک نشان ہوتا ہے، ہر قوم کے کچھ تہوار ہوتے ہیں، ہر قوم کی کچھ پہچان ہوتی ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے کچھ شاعر ہیں، کچھ چیزیں ہیں ہماری پہچان کی، کچھ دن ہیں ہماری پہچان کے، کچھ جگہ ہیں ہماری پہچان کی، کچھ کام ہیں ہماری پہچان کے۔ اسی طرح دوسری قوموں کے بھی کچھ تہوار ہیں، کچھ پہچان اور علامتیں ہیں۔ امت مسلمہ کیسی امت ہے؟ امت وسط۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے امامت لے کر امت مسلمہ کو دی۔ کیوں؟ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ دنیا بھر کے لوگ تمہیں فالو کریں،
تمہارے طریقے اختیار کریں. لیکن آج ہم نے یہ تو کہیں نہیں دیکھا کہ دوسری اقوام ہمارے تہوار مناتی ہوں. آپ کسی بھی غیر اسلامی ملک میں لوگوں کو عید الفطر مناتے ہوئے نہیں دیکھیں گے کہ وہ آپ کی دیکھا دیکھی صبح سویرے نکل کر میدانوں میں جمع ہوں اور نماز پڑھیں. ایسا تو نہیں ہو رہا کہ وہ آپ کو دیکھ کر عید الاضحیٰ منائیں. ایسا تو کہیں نظر نہیں آتا کہ وہ آپ کو دیکھ کر ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں بلند آواز سے تکبیریں پڑھا کریں، وہ اللہ کا نام بلند کریں. لیکن یہ ضرور ہو رہا ہے کہ جو کچھ وہ کرتے ہیں وہ ہم بھی کر رہے ہیں. ہم کرسمس بھی مناتے ہیں، ہم ویلنٹائنز ڈے بھی منانے لگے، ہم ہیلووین بھی منانے لگے، ہم بسنت بھی منا رہے ہیں. پھر ہماری پہچان کیا ہوئی؟ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں؟ اللہ نے تو ہمیں بنایا تھا کہ لوگ ہمیں فالو کریں، ہمیں دیکھیں، ہمارے طریقوں پر چلیں. ہم ان طریقوں کو اتنا خوبصورت بنا کر پیش کریں کہ لوگ اس راستے پر آ جائیں. انبیاء کے بعد اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اٹھایا تھا کہ ان کے ذریعے ساری مخلوق اور ساری انسانیت اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے خالق کو پہچانے، اپنے مالک کو جانے، اس کا حق ادا کرے، اس کے شکر گزار ہوں. لیکن افسوس کہ ہم تو اپنی شناخت بھی کھوتے جا رہے ہیں. ہمارے طور طریقے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہماری پسند و ناپسند کس کے مطابق ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين، کہ آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے. گویا میری زندگی کی ہر ادا وہ ہوگی جو میرے رب کو پسند آئے گی. لیکن اب تو ہم نے ہر وہ ادا اختیار کر لی کہ جس سے ہم غیروں کی نظروں میں کسی طرح جچ جائیں، کسی طرح ان کو پسند آ جائیں. ہم نماز میں تو کھڑے ہو کر روز دعا مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے انعام کیا، صحابہ کرام کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ، صالحین کا راستہ، اور ان سے بچا جن پر تیرا غضب ہوا، جو بھٹک گئے. ہمیں ان کا راستہ نہیں چاہیے. لیکن عملی زندگی میں کیا واقعی ہم صحابہ کرام کے پیروکار ہیں؟ ہماری زندگیوں میں وہی شجاعت، وہی امانت، وہی صداقت، وہی قابلیت اور لیاقت ہے؟ یا ہم اپنی ہر چیز میں ان کو فالو کر رہے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں مغضوب علیہم اور ضالین کہا، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم ان قوموں کے طریقوں پہ چل پڑے جن پہ اللہ تعالیٰ نے ذلت و مسکنت چسپاں کر دی، جن پہ اللہ کا غضب ہوا. ہم کس چیز کو دعوت دے رہے ہیں؟ ایسے کام کر کے کیا ہم اللہ کی رحمت کو دعوت دے رہے ہیں؟ وہ قومیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ضالین کہا کہ وہ اپنا راستہ بھول گئے ہیں، وہ اللہ کی طرف جانے کا راستہ بھول گئے، وہ وہاں سے اللہ تعالیٰ کو اپنا مرکز محبت، مرکز عقیدت اور مرکز جذبات بنانے کی بجائے اور چیزوں کی طرف منہ کر گئے، رخ کر گئے. انہوں نے دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا. ہمارا جینا مرنا تو اللہ رب العالمین کے لیے تھا، لیکن ہم ان قوموں کی پیروی کر رہے ہیں جن کا جینا مرنا صرف دنیا کے لیے رہ گیا ہے، جو ظاہر پرست ہو گئے، جو صرف ظاہری چیزوں کی چمک دمک سے اور ظاہری چیزوں کی خوبصورتی سے نہال ہو رہے ہیں.
اور اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جن کے نزدیک ساری خوشیاں اور ساری لذتیں صرف دنیا کے لیے رہ گئی ہیں، جن کے لیے کھانا پینا، پہننا اوڑھنا، خوشی غم